الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ہر قسم دی حمد و ثنا تعریفات تحلیلات تکبیرات تمجیدات تسبیحات حمداں ثناواں خوبیاں بڑایاں عظمتاں اللہ رب العالمین دی ذات اقدس و بابرکات واسطے خاص لائق اور زیور ریت دے ذرات تو زیادہ پانی دے قطرات تو زیادہ ہواواں دے جھولیاں تو زیادہ درود و سلام ہوئے امام الانبیاء اجمل الانبیاء احسن الانبیاء اکرم الانبیاء شفیع المذنبین رحمت للعالمین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تسلیما کثیرا دی پاکیزہ ہستی انتہائی ذی وقار علماء کرام و معزز سامعین کرام بزرگوں دوستوں بھائیوں ساتھیوں با مقصد خطابات تساں احباب سن چکے ہو مختصر جن وقت چند معروضات اور چند گزارشات تساں احباب دی سماعت دے حوالے کرنا چاہنا دعا ہے اللہ تعالی شرح صدر فرماوے سمجھن سمجھاون دی عمل کرن دی توفیق بخشے تساں احباب بزرگ دوست ساتھی اپنی مصروفیت دی چو ٹائم کٹ کے تشریف گھن آئے ہو اللہ تواڈی تشریف آوری کو قبول کرے محترم جناب قاری الطاف الرحمان صاحب قاری عرفان صاحب اور خصوصاً بھائی داؤد خان خلول صاحب انہاں دی محنت مدرسے دے طالبات اور طلباء دے امتحان اور انہاں دی دستار بندی دے یہ خوبصورت موقع تے آج دی یہ بڑی خوبصورت بزم سجائی نے اللہ سونا انہاں دا تعاون کرنا محنت کرنا حوصلہ افزائی کرنا اور یہ انداز دی بزم سجاونی اللہ دے گھر کو آباد کرنا طالبات اور طلباء دے انعامات دا اہتمام کرنا اللہ اپنی بارگاہ قبول فرماوے نبی کریم علیہ السلام دی حدیث ہے جڑے ویلے بندہ فوت تھیندے بندے دے اوتے موت اندی ہے بندے دے سارے معاملات تے بھی موت آ گئی بندے تے موت آ گئی بندے دے اعمال تے بھی موت آ گئی بندے دے معاملات اور مصروفیات بھی مر ویندن بندے دے مرن نال
اذا مات الانسان جڑے ویلے انسان مردے انقطع عنہ عملہ اندے سارے معاملات اندے کے ختم تھی وینا منقطع تھی وینا اندہ دکانداری کرنا جٹاکی کرنا ذمہ کرنا اندہ سفر کرنا اندہ حضر کرنا اندہ کھاونا اندہ پیونا اندہ باقی معاملات سارے زندگی دے اندے ختم ہیں اے اوتا کن جیتے ہی بندہ زندہ مر گئے ہر شے مر گئی ہر شے ختم تھی گئی لیکن نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا الا من ثلاث ترائے کم بندے دی زندگی نال جنہاں دا تعلق ہوندے وہ ترائے کم ایسے ہیں جڑے بندے دے مرن دے بعد بھی وہ ترائے کم بچے راندن جاری راندن چلتے رہن حالانکہ ساری چیزاں ان دی زندگی نال جلے زندگی ان دی موقعی یہ چیزاں ہی موقع ہیں لیکن ترائے کم ایسے ہیں جڑے ان دے مرن دے بعد بھی او کم جڑے ہیں او رہ دینا نبی کریم علیہ السلام نے فرمائے الا من ثلاث انہاں وچوں پہلا کام آپ نے دسائے صدقۃ جاریہ صدقہ جاریہ بندہ اپنی زندگی جیتی جیندہ ہا کوئی ایسے صدقے کر گئے جیڑے صدقے اجاں تک دے مرن دے بعد بھی چل دے پہ جاری ہے مثال پانی دا اہتمام کر گئے وہ اجاں تک چل دا پہ جی میں حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ بیر روما خریدیا ہا وہ آج تک وہ پانی چل دا پہ بہت سارے ایسے کام ہیں ایک باغ گدان ہے وہ باغ آج تک ہوندا جڑا آمد ہے وہ مسجد نبوی تے لگ دی ہے حرمین تے لگ دی ہے صدقہ جاریہ جڑا بندہ اپنی زندگی اس کر بنے ڈار پہ 100 روپیہ 200 500 توفیق دے مطابق دیون اے بھی صدقہ ہے کہیں بھوکے کو کھانا کھواون اے بھی صدقہ ہے مسکرا کے کھیل کے کہیں کو ملنا اے بھی صدقہ ہے رستے تو تکلیف دیون والی کوئی چیز ہٹاونی اے بھی صدقہ ہے معاف کر دیونا کہیں کو اے بھی صدقہ ہے لیکن جڑا صدقہ جاریہ ہے یعنی مرن دے بعد بھی وہ چلے پیا پانی دی صورت ہے مسجد دی صورت ہے رستے دی صورت ہے کوئی ایسی چیز نلکا لوا گئے موٹر لوا گئے پکھا لوا گئے لائٹ لوا گئے کوئی ایسا کام کر گئے جڑا کام اجاں ہے پیا لیکن آپ مر گئے نبی علیہ السلام فرمائے اندے مرن دے بعد اندے ہاتھ نال جڑا شروع کیتا ہویا صدقہ جاریہ ہا جیندے بھی کو سوا ملدا ہا لیکن مرن دے بعد بھی اندے نام اعمال وچ اون صدقہ جاریہ دا ثواب جاری رہس جداں بھی صدقہ کروں اساں صدقہ جاریہ کروں کوشش کروں ایسا صدقہ کروں جڑا زیادہ دیر چلے زیادہ دیر والا صدقہ کوشش کرے بندہ کہیں مستحق کپڑے گھن لے وے کہیں مستحق نال کوئی ایسا نیکی دا کام کرے کوئی کو کمرہ بنا لے وے جے تھی ہو راسی کوئی ایسا انہیں واسطے کوئی پانی دا موٹر دا ٹینکی دا اہتمام بندہ کر دے وے یعنی یہ بہت بڑی نیکی ہے صدقہ جاریہ دی نبی سے ترغیب دی وئی ہے اور آپ نے فرمایا جڑے بندے نے صدقہ جاریہ یعنی اپنے جیندے ہاتھ نال کوئی ایسا صدقہ کیتا سی جڑا اجاں تک بھی مرن دے بعد چلدا پے صدقے دا وجود ہے پیا تے ایندے نام اعمال وچ اون دی نیکی حالانکہ نیکی دا تعلق زندگی نال ہے جے تھی بندہ جیندا ہے نیکی کرے سی تے اجر مل سی نا لیکن اے ہن مر گئے اے نیکی دی اجاں تک ہی چلدی پئی کیڑی صدقہ جاریہ ہے اور دوسری بات نبی کریم علیہ السلام نے فرمائے او والد صالح یدعو لہ ایسی اولاد چلو تو کو پہلے تریجی بات دسے نا دوسری بات دی طرف آ تریجی بات او علم ينتفع به بندہ جان دا ہا قرآن دی آیت جان دا ہا حدیث جان دا ہا نماز دا پتہ سی بے نمازی دی سزا دا پتہ سی توحید دا پتہ سی دکانداری بھی کرے دا کاروبار بھی کرے دا جٹ بھی ہا ذمہ دار بھی ہا لیکن نال نال کچھ سی علم بھی آ سی تے جیڑا علم اینے کے ہا او علم والا بنہ کو دسائے سی یعنی این کو توحید دا پتہ این توحید بنہ ذمہ داریں کو سمجھائیے جیڑی سنت دی اہمیت دائی کو پتہ این بنہ کاروباری لوگیں کو سمجھائیے سمجھ اندھی بھی ہے نا جیڑا رزق حلال دی اہمیت دائی کو پتہ او کہیں بے کو سمجھائیے یعنی او علم ينتفع به ولی سمجھائی جو ہے اینا چونکہ یہ تاجر آئے کاروباری آئے ذمہ دار آئے این دی بات وزن آئے چیئرمین آئے لمبردار آئے سیاسی آئے سماجی آئے
ان دی آواز وچ وزن آ، ان دی بات وچ وزن آ۔ این وال جڑے ویلے وہ علم والی بات کہیں اپنے گاہک کو، کہیں اپنے دوست کو، کہیں اپنے پارٹنر کو جو سمجھائیے تے اوندا فائدہ تھا، او کو جو فائدہ تھا او جے تے فائدے تے راسی ماویں سمجھاون والا مر جو گئے نا ول وی این دے نام اعمال وچ اجر ملدا رس۔ یعنی پہلی گال یہ سمجھائی وینی پئی ہے کہ ساکو صدقہ جاریہ کرنا چاہیے، سمجھ آ گئی ہے۔ دوجی گال ساکو یہ سمجھائی گئی ہے بھئی اساں جیڑا علم ہے ساڈے کہ او اساں بے تک کیا کروں، پوچھوں کنجوس نہ بنو۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، تساں ساری دی ساری جڑی امت ہو نا لوگیں واسطے پیدا کیتے گئے ہو، اور تمہارا مقصد یہ ہے تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تساں لوگوں کو نیکی دی دعوت دو۔ پوری امت خیر امت ہے، کیوں؟ کیونکہ انہاں دا کام ہے انہاں لوگاں کو دین دی دعوت نہیں ہونی، علم سمجھاونا، کم از کم اپنے بالیں کو، دھیری کو، پتریں کو، گھر والی کو، اپنے ابا اما کو، اپنے رشتہ داریں کو، دوستو احباب کو یہ چیزاں سمجھا سکتے ہیں کہ آج اساں جمعے چے شے سنیے، آج اساں جلسے چے شے سنیے، آج تقریر چے شے سنی سے اوپو صاحب تے پہنچوں۔ یعنی پہلی بات ہے صدقہ جاریہ، مرن دے بعد فائدہ رہ سکتا، اور تیسری بات ہے ایسا علم جڑے علم دے ذریعے لوگوں کو فائدہ تھا وہ تبدیل تھن تو سمجھو جیتی وہ تبدیلی تے راسن سب کو فائدہ تھی سن۔ اور دوسری چیز کیڑی ہے، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا او والدن صالح یدعو لہ، میرا چونکہ موضوع ہے سکون دوسری بات ہے این واسطے میں ہی کو تھوڑا پینڈنگ کر کے تیجے نمبر پہ گھنا ہے، حدیث دی روشنی ہے، حدیث دی ترتیب ہے چینا نمبر دوجہ ہے، لیکن میں چونکہ یہ بات تے کچھ قدرے تفصیلاً گفتگو کرنے دا ارادہ رکھدا تاکہ تیرے ذہن چے بات آ ونجے اور فائدہ تھی وے۔ نبی علیہ السلام فرمائے جڑی تیجی چیز ہے مرن دے بعد بندے کو فائدہ دے سی وہ کیڑی ہے؟ وہ یہ ہے کہ بندہ مر گئے صدقہ جاریہ بھی ہاس، علم نال لوگوں کو فائدہ بھی ہاس، تے ہن تیجی چیز کیڑی ہے؟ اللہ نے ایک ایسی اولاد دیتی ہے، دھیری دی چان پوتر دیتے ہیں جڑے نیک ہیں، ایک انہاں دی خوبی یہی ہو کیا ہن نیک ہیں، دوجی خوبی یہ ہے یدعو لہ، وہ اپنے پیو ماں دے حق کے بخشش دی مرن دے بعد دعا کرنے ہیں، نیک بھی ہن تے دعا بھی کرنے ہیں، نیک بھی ہن تے دعا بھی کرنے ہیں۔ اے جڑے بال اپنے چھوڑ آئے نیک بنا کے تے انہاں کو دعا دے گر سکھائے تے دعا علا مزاج سکھائے تے سمجھو مرن دے بعد اے بال جے تی نیک راسن ہی دے یا جے تی دعا کرن دے راسن ایکو مرن دے بعد بھی اللہ ہی دے نام اعمال وچ اجر درج کرن دا راسن۔ دیکھنا میری طرف ہے ذرا، تریے چیزاں بندے واسطے فائدے مند ہیں، صدقہ جاریہ مرن دے بعد ثواب آندا پے، علم تعلیم جن دے ذریعے تساں لوگوں کو فائدہ پہنچائے وہ بھی مرن دے بعد ثواب کیا ہے آندا پے۔ اور جڑی چیز ہے اولاد، ہن اولاد جدو چیز ہے نیک ہونا تے دعا کرنا، اولاد نیک ہوئے تے نال کیا کرے دعا کرے، فائدہ کیا تھی سی مرن دے بعد قبر ٹھردی رہا سی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایویں گزر تھے انہاں دا تے اللہ نے فرشتے دے ذریعے فرمائے اے جڑا قبر والا بندہ ہے نا ایکو عذاب تھی نہ پے، ایکو کیا تھی نہ پے عذاب۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جڑے بلے واپس ولے نو تو تے پوچھنے اللہ کیا بنیا ای میت دا، اللہ نے فرمایا میں ای قبر والے دا عذاب ختم کر دیتے تے وجہ ہے کہ ان اقبال اون پڑھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اون بسم اللہ دی برکت نال میں اللہ نے اون دے ابے دے عذاب قبر کو ختم کر دیتا۔ یعنی سمجھا ہے ذرا، اولاد نیک ہوئے تے والا کیا کرے دعا کرے، نیک ہوئے تے دعا کرے، اولاد نیک ہوئے تے دعا کرے، ذرا سمجھا ہے میرا پتر میری دھی میری اولاد میرے بال نیک بنن تے دعا کرن، سمجھو میں امیر ترین آدمی ہوں، سمجھو میرے کنے بڑا خزانہ ہے۔ ذرا میرے جملے دے غور کرے، میرے بال نیک ہیں تے میرے حق کے دعا کرن تے سمجھو کیا ہے میں بڑا امیر ترین ہوں، دنیا چی میں چنگا میں کو گلہ نہ مل سی، اور انہیں دے نیک ہون دی وجہ تو خیر تے برکت اندی راسی، اور انہیں دے نیک ہون دی وجہ تو میرا ادب تھی نہ راسی، انہیں دے نیک ہون دی وجہ تو میرے رشتہ دارے نال رشتہ داری بنی راسی، انہیں دے نیک ہون دی وجہ تو فضول خرچہ نہ تھی سن، بڑا فائدہ ہے۔
میرے بالیں دے نیک ہون دی وجہ تو میں اپنے بھراویں کے نہ ٹوٹ ساں، میرے بالیں دے نیک ہون دی وجہ تو میں رشتہ دارے کے نہ ٹوٹ ساں، یہ دنیاوی فائدے ہیں۔ انہیں دے نیک ہون دی وجہ تو میرا کاروبار چنگا تھی سی، انہیں دے نیک ہون دی وجہ تو میرے دوست بن سن، ہلکا احباب بن سی، تے یہ دعا کرے سن میں فائدہ تھی سی، تے مرن دے بعد بھی فائدہ ہے۔ اے نیک ہو سن، دعا کرے سن، جیڑی نیکی کرے سن، اللہ پیو ماں دی قبر کو ٹھاری رہا سن۔ سمجھ آئیے نہیں؟ ہن میرا ایک سوال ہے تو تے ول اون سوال تے جواب ہی دینا تے ول تو کو تقریر سننا انشاءاللہ، لیکن تقریر گھٹ سنا ہے تے گال زیادہ سنا ہے۔ جواب سوال یہ ہے کہ اے اولاد پہلے نمبر دے کیا ہوئے؟ نیک بولے نہیں بھئی یار 8-10 دے گا الحمدللہ تیار ہیں تو اساں ہی کھاویں تے انشاءاللہ اللہ برکت پیسی، کیا خیال ہے؟ لیکن تساں علیہ سو تک کھو سو نا، ایویں تے ناراضگی والی گل ہے۔ تساں لوگوں دے پرامے تے ونجو بڑی رونق ہوندی ہے، اللہ گلا تساں ایویں لگدے جویں بس کاوڑے بیٹھے ہو، وینگار ہے بیٹھے ہو۔ ذرا اپنے ایمان دا اظہار کیتا کرو، چہرے کے پتہ لگے، خوش طبی مسکراہٹ کے پتہ لگے، کوئی سر ہلاون کے پتہ لگے، بے کشے سمجھ بھی اندی کی ہے۔ ہن میں تو کوئی ہکا حدیث تواڈے سامنے تمہید وچ رکھی نہیں، صدقہ جاریہ مرن دے بعد فائدہ ہے، ٹھیک ہے، اور علم ایسا جن دے ذریعے لوگوں کو فائدہ تھیوے، اے بھی مرن دے بعد کیا ہے؟ فائدہ ہے۔ اور جڑی چیز ہے نیک اولاد، تے حدیث ہے جے اولاد پہلے کیا ہوئے؟ ہاں صحیح تھوڑا والیا میں نہ کھلے سجا، اولاد ہی نہیں کیا ہوئے؟ نیک ہوئے، تے نال کیا کریں دی ہوئے؟ بولو ہن سوال ہے اولاد نیک بن سی کیویں؟ جی ویزا شیزا لوا دیتا سعودی دا پہ نیک بن وے، دبئی بھیج دیتا، کیویں چاچا اللہ دیوایا؟ دبئی بھیج دیتا، سارے پتریں کو نیک بن وے سن، کیا کر دیتا؟ رکشا گن دیتا، کیا کیویں بن سی یہ نیک؟ انہیں دے نیک بنن دی وجہ کیا ہے؟ تو آلے ذمہ ہے سوال، جواب لیندے ہو ٹھیک نہ دے میں بس کیا کرنا۔ اے نیک کیویں بن سن؟ حدیث چندے اولاد پہلی صورت کیا ہوئے؟ بولیں دے نہیں نیک ہوئے تو بلا کیا کرے؟ بولو دعا کرے۔ جی شوکت راس کیویں بن سی نیک؟ نیک کیویں بن سی؟ نبی کریم علیہ السلام نے اولاد کو نیک بنن دا طریقہ بھی سمجھائے۔ ہن دیکھ سو میڈو ذرا تاکہ بات سمجھ آوے، پہلے تو نیک بنن دا طریقہ دسنے نا، جلے طریقہ سمجھ آ سی تے اگو بال سارے نیک بن سن۔ ساکو طریقہ ہی نہیں اندا بالیں کو نیک بناون دا، پہلے طریقہ آوے نیک بناون دا، وقت اگلی گال سمجھ آ سی۔ پہلے مین چیز ہے طریقہ، وہ طریقہ اگر نہیں ولد گال ختم ہے۔ پہلے چیز ہے طریقہ۔ تو ایک بندے گوشت کی دانا کسائی کھولو تو وہ لیٹی ویندا تے نال کو کسی پہلی دفعہ کی دم تے ایکو پکاون دا طریقہ ہی لکھ دے، اونلا لکھ دیتے بھی ایویں پکاون ہے۔ وہ چاہتی ویندا ایک کھاتے چ لکھن والا او طریقہ پکاون والا طریقہ لکھی ودا تے بے آتے گوشت اور اتو کنے نا ہل لائیے گوشت چا گیا، لیکن ایک کھلدا کھڑا کہیں پوچھے بھی کیا چکر ہے، وہاں کی گوشت چا گئی مر پئی تے طریقہ پکاون دا میرے کے ہن ہل واسطے طریقے دی کیا ضرورت ہے؟ اون تے کچا کھا وینا لوگ نہیں یعنی جب تک طریقہ نہ آسی اسا بالیں کو بعد وا نیک بنے جیں بنے جیں بنے جیں بنے جیں بدزن کر بنے، بیکار کر بنے، ختم کر بنے۔ نبی کریم علیہ السلام دی حدیث، علماء کرام تشریف فرمائیں، زیارت کرو۔ فضیلت الشیخ مولانا شیخ حافظ نذیر احمد مدنی صاحب حافظ اللہ، ایویں ہی مولانا تنویر الحق سلفی صاحب، مولانا شیخ قاری عبدالرحیم کلیم صاحب اور دیگر علماء، اللہ سب کو جزائے خیر دے، اللہ تعالیٰ تو آپ کو بھی جزائے خیر دے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا بندہ مر ونجے مرن دے بعد اگر اپنی زندگی صدقہ جاریہ کی تاسی تے او فائدہ دے سی، تے مرن دے بعد اگر اپنی زندگی اپنے علم دے ذریعے لوگیں کو فائدہ دیتا سی، توحید سمجھا گیا آئی، شرک دا رد سمجھا گیا آئی، سنت دی اہمیت سمجھا گیا آئی،
بدعت دا رد سمجھا گیا رزق حلال دی اہمیت سمجھا گیا عقیدہ سمجھا گیا وہ پرلا بندہ سمجھ گیا وہ جے تی بات تیرا سی ایک مرن دے بعد فائدہ تی ناراضی اور جڑی بات میں کرنا چاہنا آپ نے فرمایا والدین صالحین یدعو لہو جڑے بندے دی اولاد نیک ہوئے تے دعا کرے نیک بھی ہوئے تے دعا بھی کرے نیک بھی ہوئے تے دعا بھی کرے ہمیشہ ہوا اولاد دعا کرنی ہے جڑی نیک ہوئے تے اے اگر اولاد نیک ہوئے تے دعا کرے پیو ماں دی قبر ٹھری راسی ان توالے کے سوال کی تیم اے گزارش ہے جو اولاد نیک کی میں بنسی انہ دی تربیت کی تی ونجے انہ کو دینی ماحول دین دا ماحول دیتا ونجے انہ کو تعلیم دیتی ونجے انہ کو ادب سکھایا ونجے تعلیم تے تربیت اے دو چیزاں جڑے ویلے بالیں جا تھیمن لگ ونجن اے بال والا نیک بنن لگ ونجن جڑے ویلے بال نیک بنن لگ ونجن والا بال پیو ماں دے حق دعائیں کرن لگ ونجن اپنے محسنین دے حق دعائیں کرن لگ ونجن اولاد کو نیک بناونے تعلیم بھی لیونی پوسی تربیت بھی کرنی پوسی جڑے ویلے تربیت نہ ہوئے تعلیم نہ ہوئے تے زمینیں دا فائدہ نہیں جڑے بندے دے بالیں دی تعلیم نہ ہوئے تربیت نہ ہوئے وہ بندے دے پیسے دا فائدہ نہیں جڑے بال دی تعلیم نہ ہوئے تے تربیت نہ ہوئے انہیں دے گھر دے عقل مندی دا تے سمجھداری تے دنائی دا کوئی فائدہ نہیں سارا سرمایہ ہی ہوئے سارے بال نیک بن ونجن سارے بال تعلیم یافتہ بن ونجن سارے بال تربیت یافتہ بن ونجن اگر پتر تعلیم آ ونجے اگر دھی تعلیم آ ونجے اگر تربیت آ ونجے اللہ سارے مسئلے حل کرنے سی دنیا میں چنگی کرنے سی اللہ آخرت بھی چنگی کرنے سی تربیت کی میں کرنی چاہیے نبی کریم علیہ السلام نے تربیت کی تھی چھوٹے چھوٹے بالیں دی آپ تربیت فرمے دیان آپ ایک نیوار آپ سواری تے سوارن حضرت عبداللہ بھی نبی سیندے کٹھیان حضرت عبداللہ دن میں عمر دا چھوٹا آمی میرے نبی سی میں کچھ سواری تے چابی لائے تے آپ نے فرمایا یا غلام اے پترا اے بالا احفظ اللہ یحفظ کا احفظ اللہ یحفظ کا احفظ اللہ تجدہ تجاہ کا اذا سالت فاسأل اللہ اذا استعنت فاستعن باللہ اے میرا پتر عبداللہ میری نصیحت سن تربیت پہ تھینی ہے تعلیم پہ نچ دیئے علم پہ نچ دے تربیت پہ تھینی ہے آپ نے فرمایا عبداللہ اللہ تعالیٰ دے دین دی حفاظت کی تھی کر اللہ تیری حفاظت کرے سی اللہ دے دین دی حفاظت کی تھی کر جتھاں تے کو اللہ دی ضرورت ہو سی اللہ تیرے سامنے آوے سی اے عبداللہ جدہ بھی سوال کیتا کر اللہ کے کیتا کر غیرہ کے سوال نہ کیتے کر ہر بڑے چھوٹے کو دیکھ کے سوال نہ کیتا کر کشے ضرورت ہوئی تھے اللہ کے منگی کر وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ اے عبداللہ اگر تے کو مدد دی لوڑ پوے تے عرشاں والے رب کے مدد منگی کر یہ تربیت پہ تھی نہیں ہے یہ تربیت پہ تھی کریں آنکھیں سے ایسا بالیں کو ایسا کریں بالیں کو آنکھیں سے ایسا خود بالیں کو غیر کے منگن دا طریقہ سمجھنے ہیں بال چاہتا پہلے جایا پہ چاہتا ماما آ گئے چاچا آ گئے ان دے سامنے لکھینے ہو کوئی ایرڑے کو سی یہ بال جائے تے والا اوشو دا بال ہوندے روندے پیچھے ہوندے چاچے تے مامے کو پتہ کیا پیاد ہے یہ پتہ کیوں پیا روندے حاجی صاحب وہ آگے کیوں یہ رادے خرچی دے ہو سالے نیک بن سن ایویں نہ سن اساں بالیں کو سالے بناونے کیویں بنے سوں بالیں دی تربیت کرنی ہے نبی کریم علیہ السلام ایک دفعہ کھانا بیٹھے کھندے ہن ایک چھوٹا جیاں بال آپ دے کٹھے دسترخوان تے بیٹھ کے کھانا کھاون لگ گئے نبی کریم علیہ السلام نے کو کیڑی بات سمجھائی ہے اے دیکھو کھانا سامنے آئی تے ہن کھانا شروع پیا تھی نے آپ نے پہلے تربیت کی تھی ساکو تے تربیت دا موقع ہی نہیں ملدا ساکو تے تربیت دا موقع ہی نہیں ملدا ساری اولاد سارا ادب کیوں نہیں کریں دی آج ایک تو بھی گال دساں کو پلے بدو ہمیشہ ادب ہوندا تھیندے جڑا خیر خواہی کرے کیا کریں ادب ہوندا تھیندے جڑا احساس کرے
ادا بوندا تھینے جڑا محبت کرے اساں کدا اولاد نال محبت کیتی ہے اساں کدا اولاد دی خیر خواہی کیتی ہے اساں کدا اولاد نال ہمدردی کیتی سے ٹائم ہی نہیں ملیا سب کو کریں جد آئے ہیں اساں اولاد نال ساڈا رویہ بڑا اوکھا ہوندا ہے نیک کیویں بنے نبی کریم علیہ السلام نے کھانا بیٹھے کھندے ہیں تے ڈٹھے نے ایک بار کھانا کھاون لگ گئے آپ نے پہلے اوندا ہاتھ پکڑے تے آپ نے فرمایا یا غلام اے پترا گال سن ایویں کر بسم اللہ پڑھ کے کھا کینجی سونی تربیت ہے بسم اللہ پڑھ کے کھا بسم اللہ پڑھ کے کھا تے اپنے سجے ہاتھ نال کھا قل بیمین کا و مما یلیک تے اپنے اگوں والے حصے کے کھا مطلب کٹھے کھندے آنو انجن کھاویں نہ تے اگو والے حصے دا کیا چکر ہے ہر کہیں دی وکھری تھالی ہویا اساں سارے بال تے گھر چولتے مونگریاں دی خاطر بھیڑے پہ ہوندن وا دے میری مونگری ہے وا دے میری مونگری مونگریاں انج بنائیں سے چار چار چھی جتی بال اٹھی چنگیراں جتی بال اٹھی مونگریاں جتی بال اٹھی گلاس پہلے وکھرا کھان شروع کی نہیں آکھے سے ٹھیک ہے پتر تو اپنی آنچ کھا بس بیا دس تیرے وڈے ادھے کو نہیں سے دیں دے تو کھا بجائے ان دی تربیت کرن دے او کو اسا خود رستہ دیتے سے اسا رستہ دیتے او کو پیچھے ہوں وڈا تھی کہ تے آکھنا ابھی میڈا ہی سا آنچ کر دے ہو پہلے پتہ نہیں تو قدم مرسیں جین دیا میرا رستہ آنچ کر شاباش وہ چھوٹے واقع جو ابا آنچ کر دینا ہے رستے حصے سارے اے بابا تیری کاؤنٹی ہے اے تیری الماری ہے اے تیرا بیگ ہے بھائی اے تیرا کمرہ ہے بابا وہ تیرا وڈا بھرا نہ سی بیا حکم اے تربیت نہیں اے اولاد کو بگاڑا نہ لگالے اے اولاد کو تسا غلط تربیت لیتی ہے اولاد نیک نہ بن سکتی انصاف اے دلو بین اولادکم انصاف پہلا ترازو ہے جن دے ذریعے اولاد نیک بن دی کٹھے بائے کے کھندے ہم کٹھے نبی کریم علیہ السلام نے فرمائے بسم اللہ پڑھ کے کھا اسا کنی آکھے بالیں اسا کو کنی ٹائم ہی نہیں ملیا بالا میں کٹھے کھاون دا کیویں آیا بس ہی میں کہیں بھوکائی اڑیں بس کھٹڑے تے بیٹھا اٹھائیں ہی میں چنگیر چھک ماری او ویلا پئی جوانی میں ڈکار دیندا نہ بسم اللہ نہ الحمدللہ نہ پہلے ہاتھ دھونے نہ بعد ہاتھ دھونے ہیں آدھے مول شب جٹ بندے ہیں ساڈا کیا ہے والا کئی مذاق کرنے رو آدھے نہیں شیرے دے ہاتھ کائیں دھوتے سن شیرے دے ہاتھ کائیں دھوتے دگی رکھو تو آکے نے کائیں پوچھنے اے میں سمجھو اثر پندہ پہ توارے بالے تھے توارے گھارے چراہن والے پوتر کو پتہ ہے بھی ابا جے میں کھا سکتا ہی نہ مطلب ہے میں ہی کھاونا چاہیے نہیں سمجھ جائے پیو ماں دی خاموشی ہی اولاد واسطے تربیت ہو دی ہے پیو ماں دی خاموشی اولاد واسطے تربیت ہو دی ہے جن جے کپڑے پیسو ہوں جے اولاد پیسی جن جی چال چل سو ہوں جی اولاد چل سی کیا خیال ہے جن رقم تساں کرے سو وہیں تھی سی سکول دی چھٹی تھی اندے پہ انتا رستے کوئی جوتی دا پیراز پیا یا کہیں پئی گوہاڑی پئی وہ چاہتی ہے ڈاڈے پوچھے ابے پوچھے وہ کتوں آن دئی اسی رستے پیا اچھا ہی میں کر بھو والے پلے سے والا سڑ کوئی دیکھ نہ دی یعنی ایسا تربیت کی تھی ہوگی خود تے نیک کی میں بن سی نبی کریم علیہ السلام والے دی تربیت کرنے حضرت بی بی فاطمہ آکھو رضی اللہ عنہ آکھو یار جنت دے عورتاں دی سردار جڑے ویلے نبی کریم علیہ السلام کے نوکرانی لونڈی غلام دا سوال کرنا آیا تے میرے نبی کریم گھر لگے گئے تے آپ نے بن کے فرمایا آئی میری بیٹی فاطمہ اگر آپ چاہیں ہاں غلام دے سکتے ہیں نوکرانی دے سکتے ہیں لونڈی دے سکتے ہیں یا نہ دے سکتے ہیں سہولت آئی دیوانے سے کوئی حرج کہیں نہیں لیکن نبی کریم علیہ السلام نے اپنی شادی شدہ بیٹی دی کنجی سونی تربیت فرمائی ہے آپ نے فرمائی میری بیٹی اگر تے کو نوکرانی لیواں یا تے کو غلام لیواں لونڈی لیواں ہو سکتے تو تھکی ہوئی ہوئے تے او بھی تھکے ہوئے ہوئے والے پانی کون ڈوئے سی والے کام کون کرے سی اے میری دھیے میری نصیحتی بھی جڑے ویلے تھک منے کم کر کر کے تیتری واری سبحان اللہ تیتری واری الحمدللہ چوتری واری اللہ اکبر پڑھیا چا کر اپنے ہتھیں تے بھوکا
دیتا جا کر تے اپنے جسم تے ہاتھ پھیر چھوڑے کر میری بیٹی اللہ پاک تیرے تھکیڑے لہارے سی تربیت کی دیویں نہیں پئیے تربیت کی دیویں نہیں پئیے تربیت کی دیویں نہیں پئیے تیرے کروڑیں دا کیا کرے سو جڑے ویلے بچہ تیرا تربیت یافتہ نہیں تیرے دکانیں دا کیا کرے سو جڑے ویلے تیرے بال تربیت یافتہ نہیں تیرے پیسے دا کیا کرے سو جڑے ویلے تیرے اولاد جادب نہیں اگر تیری اولاد نیک نہیں سمجھو تو ہی میں بے اولاد اولاد ہوندی ہوئے جڑی نیک ہوئے تے سالے ہوئے تربیت یافتہ ہوئے یا اللہ اولاد دی تربیت کیویں کری جے اللہ فرمائے جڑے ویلے اولاد دی تربیت کرن دی واری آوے ایویں کرو جویں حضرت لقمان نے کیتی آئی جویں حضرت لقمان نے کیتی آئی اللہ پاک نے قرآن کریم میں سمجھائے جڑے ویلے اپنے پوتر کو سجانے تے اپنے پوتر کو ایویں نصیحت کرن لگے ہیں تربیت کرن لگے ہیں انہاں دی تربیت تواڈے واسطے نمونہ ہے جویں حضرت لقمان نے تربیت کیتی آئی ایویں تساں بھی اپنے بالیں دی تربیت کیتی کرو اللہ پاک نے قرآن کریم وچ بے شمار مثالاں دتیاں اللہ فرمائے دے دنیا کائنات والے ہو دنیا کائنات والے ہو ایویں تساں اپنے بالیں دی تربیت کیتی کرو جویں نبییں کیتی آئی پیغمبریں کیتی آئی سورۃ نا سورہ لقمان ہے آیت نمبر 13 ہے 21 سپارہ ہے تربیت پہ تھینی ہے تربیت دا انداز اللہ کو پسند آیا اللہ نے قرآن اچ بیان فرمایا وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما کنتم تعملون تربیت پیدھینی ہے یا بنی انہا ان تکن اسقال حبت من خردل فتکن فی صخرت او فی السماوات او فی الارض یات بها اللہ ان اللہ لطیف خبیر تربیت پیدھینی ہے یا بنی اقم الصلاة وامر بالمعروف ونهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور تربیت پیدھینی ہے ولا تسعر خدك للناس ولا تمش في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور تربیت پیدھینی ہے واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير سارے آنکھو جیڑا چوپ راسی نا چوپ میں والی سنا ہی رکھ سا تقریر انشاء آنکھو سارے سبحان اللہ ہون ترجمہ کرنا بات ہی تہیں رہ ویسی خلاصہ دسا خلاصہ ابا اپنے پوتر دی تربیت پیا کرنے پوتر شرک نہیں کرنا ٹھیک ہے ابا کیوں شرک ظلم عظیم ہے اچھا اچھا پوتر جی ابا جی ایویں کر میرا پوترا اے جیڑا کچھ بھی کریں ذرا خیال کریں تھوڑا جیاں اپنے ذہن چ رکھیں جی بابا کیا جیڑا کام بھی کرے سے اللہ تیرے ہر کام کو جان دے اچھا جی جی اے میرا پوترا نماز قائم کی تھی کر اچھا اے میرا پوترا لوگیں کو چنگائی دا کیا کرتے برائی کے رو کیا کر اچھا اے میرا پوترا جیڑے ویلے تیرے اتے دکھ تکلیف آوے
میں ابے لقمان دی وصیت ہے واہ ویلا نہ کیتا کر صبر دا مظاہرہ کیتا کر ہمت والا کم میں اچھا اچھا با ٹھیک ہے اگلی گال پترا ایویں کر اپنے متھے تے وٹ نہ پاتے کر جڑ ویلے لوگیں کو ملنے تے اپنا متھا چوڑا کر کے کھلا کر کے ملیا کر چہرے تے خندہ پیشانی نال ملیا کر چہرے تے مسکرا چھیا ٹھیک ہے باغو اے میرا پترا ولا تمشی فی الارض مرحا آکڑ کر کے زمین تے نہ چلیا کر تیری چال چ تکبر نہیں ہونا چاہیے اے میرا پترا ٹھیک ہے ابا جی کیونکہ جڑا آکڑ کرے اللہ اون دے نال محبت نہیں کرنا ہونا اچھا ابا کیویں چلاں اے میرا پترا وقصد فی مشیک سونی چال چلیا کر پیاری چال چلیا کر وغضض من صوتک آواز بھی اپنی ہلکی رکھی کر آواز جڑی اچھی ہوندی ہے وہ گدہ دی آواز ہوندی ہے جڑی بے مقصد آواز ہوندی ہے لہذا خیر نال آرام نال تے پیار نال تے ٹھڈا بولیا کر بولیا چنگا کر چال چنگی بنائی کر زمین تے آکڑ نہ کیتی کر تے اپنے چہرے تے وٹ نہ آندا کر لوگیں کو برائی کے روکیا کر لوگیں کو نیکی دا کیا کر نماز قائم کیتی کر تے جیڑا بھی زندگی عمل کریں تیرے ذہن چومنا چاہیے ان اللہ لطیف خبیر اللہ لطیف ہے اللہ باریک بینیا جان دے تے اللہ خبردار ایویں اپنے بالیں کو بلہایا کر بالیں دی چال سنواری کر ایویں اپنے بالیں دی تربیت کیتی کر ایویں اپنے بالیں کو نماز دا کیا کر ایویں اپنے بالیں کو دنیا کائنات سونے اخلاق دی تعلیم دیتی کر ایویں اپنے بالیں کو خندہ پیشانی نال ملن دی تعلیم دیتی کر اے نیک ویلے بنسی جڑے ویلے تربیت ہو سی تے تربیت ایویں کر جویں حضرت لقمان نے کیتی ہے اللہ نے قرآن وچ نقشے بیان فرمایا جڑے ویلے بالیں دی تربیت ہو سی تے بال نیک بن سن اللہ کیویں تربیت کری جے اللہ دے ایویں کرو جویں حضرت شعیب نے اپنی بیٹی تے دھی دی تربیت کیتی آئی تے ان دی دھی اے جڑا وڈا حیا جڑا میں عرشاں والے رب کو پسند میں اللہ نے ان دی تربیت دا تے ان دی بیٹی دے حیا دا ذکر قرآن وچ فرما چھوڑے یہ معاشرے انگلے بگڑدن جلے بال بگڑن چوریاں بال کرندن ڈکیٹیاں بال کرندن میں اپنے بھرا سکے دی گربان ہاتھ پاتی ودا اے میرے بالیں پوائے زمین دے ونڈارے میں سکے بھرا دے گھر تے اپنے گھر دے آدھے دیوار دے کے آنج تھی گیاں بھرا دی محبت کے محروم تھی گیا میرے بالیں کرائے تیرے میرے وسیب وچ قتل نوجوان کرندن بال کرندن اے نشہ اے نوجوان نسل کریں دیئے اے جھیڑے دی ابتدا نوجوان نسل کریں دیئے پیو ماتے ہاتھ چامن دی ابتدا نوجوان نسل کریں دیئے اولاد اگر تربیت یافتہ ہے تو نیک ہے اگر نیک ہے تو دعائیں دا خزانہ کھول گئے اگر اے اولاد تربیت یافتہ نہیں تو نیک نہیں اگر نیک نہیں تو دعائیں دا خزانہ ہی بند ہے وال بندہ اتھا ہی محروم ہے تے اگلے جہاں ہی محروم ہے اگر چاہندے ہو مرن دے بعد بھی سادے واسطے نام آیا مالچ اجر اندر آوے تے اولاد دی تربیت کرو کیا کرو بولو کیا کرو موسیٰ علیہ السلام بیٹھے ہیں اجڑ کو پانی پلانے والو اجڑ گھر لگا گئے اجڑ دیاں مالکہ جڑے ہن او بھی گھر لگیا گئے بڑھڑا شدہ گھر بیٹھا پتر ہن کہنا نہ تے مجبوری آئی نا پہلے پتریں ورگا بنائے سی دھیری دی تربیت فرمائی سی حیا سکھائے سی پیچھے مجبوریاں ہن منجو بکریاں چھیڑا بیا ہے جو کوئی کہنا موسیٰ علیہ السلام کو کیا نہیں ایسا خوشی نال نہیں آیا وجہ ابونا شیخ کبیر ساڑھا ابا بڑھڑا ہے بڑھڑے پیو ماں دی دھیری باہر مان کنے خدمت وجہ کریں جان آج دا ہٹا گھٹا جوان پیو ماں دی خدمت نہیں کرن اساں ابے دی خدمت واسطے آیا وجہ حکم کی سی لیکن تربیت کی تھی آسی پوچھ گئے نا انہیں کہ خیر آج نہیں کھڑے نہ لا گئے میں انہیں کہ فرشتہ صفت انسان ملے
پانی پلا چھوڑے سی نیک آدمی آئی اچھا ویندی ہے کوئی ونجے سرد آوے جی میں تساں ہولیات تعریف دسیں دے پہ ہو نا میرا دل آدھے میں مزدوری دے وہاں اے وقت جڑے ویلے گئیے موسیٰ علیہ السلام کو صدقے آئیے اے جڑے ویلے اندھی پئی شعیب نبی دی بیٹی تے موسیٰ علیہ السلام بھی تربیت یافتان اے اگو آئی موسیٰ علیہ السلام پچھو آن تے آکھن لگن او خاتون ہو سکتے نہ چاہن دیا ہوئے بھی میری دید تیرے دوبٹے تے چادر تے پائے ونجے تے بابا نا میرے کنے گوارا نہیں تو ہی میں کر پیچھو والا میں اگتے جلساں تے جڑے مڑنا ہوئے انہیں پتھر چاہ کے سٹی چاہ میں مڑ پوساں دوئیں تربیت یافتہ موسیٰ علیہ السلام اندھے دوبٹے وال نہیں لٹھا تے اون موسیٰ علیہ السلام دے جسم وال نہیں لٹھا اے دوئیں حیاء والا جوڑا بی بی صفورہ تے حضرت موسیٰ علیہ السلام اے حضرت شعیب علیہ السلام کے پہنچے اللہ فرمے دے لوگو لمبی بات نہیں باتاں ڈھیرن میں اللہ ساریاں باتاں نہیں دسیں گا جڑی بات میں رب کو پسند آئیے او تو آپ کو ضرور دسیں نا او اللہ کیڑی آئی اللہ دے تمشی اللہ استحیا شعیب نبی دی بیٹی دی تربیت کمال آلی آئی جلے ٹر دی آئی حیاء نال ٹر دی آئی جلے ٹر دی آئی ایک کائیں گواہی دیتی ہے بزرگاں اچھا جواب دے ہو کائیں گواہی دیتی ہے سارے بال تا جتھو گزرن سا بڑھا روندا بھی دھانا ونجا ماشاءاللہ جتھا ونجن خیر بلا بھی اساں دفاع کرنے ہیں بلا بھی تاکہ او تاں تھیوے ہی کام میں اللہ تعالیٰ فرمائے دے میں تربیت کر جی میں حضرت لقمان نے اپنے بالیں دی تربیت کی تھی آئی یا میں تربیت کر جی میں حضرت شعیب نے کی تھی آئی میں تربیت کر یا اللہ کی میں کری جے اللہ دے ایک پترے تے ایک بڑھڑا بابا ہے 100 سال کے زیادہ عمر ہے چتے والن جسم کمزور ہے اپنے بال کو سڈی بیٹھے تے ساڑی کے بیٹھا دے ہوئے پترہ میں خواب چرٹھے نہیں تے کو زبا بیا کرنا ہون لسا تیری کیا رائے اللہ پاک نے فرمایا وہ پتر جواب نے وہاں لگے اے بابا جی میں تو کو حکم ہے تو سا اللہ دے نبی ہو نبیین دا خواب حکم اندر آنگے نبیین دا خواب وحی اندر آنگے نبیین دا خواب اللہ والنوا ڈر فیصلہ اندر آنگے جی میں تو کو حکم ہے تو میں تو سا کر گزرو رہی میری گال میں صبر کرے سا اللہ نے قرآن سے نقشہ بیان فرمایا اے میرا بیٹا انی ارا فی المنام انی اذبح کا فانظر ماذا ترى اگو پتر جواب پیا دیں دے یا ابت فعل ما تمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین اچھی آنکھو قصہ نہیں پیا سنے دا گال ہوا تربیت علی مرد پتر تے کو کوہن دا ارادہ ہے ابا جی کر گزرو دیر کیوں پہ کریں دے ہو تربیت آئی یا نہ آئی بولیں دے نہیں بھی تربیت آئی یا نہ آئی کرو 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 جی میں دل آدھی لے کرو آج آنکھاں ذرا اپنے کہیں بال کو بھی تے کو کوہن دا ارادہ ہے تو سویرے تیرے جنازے دا اعلان نہ ہوئے تو میں ممبر دے باہر چھوڑ دے آنکھ دیکھ وہ تو چھڑا ہی نہیں آگ سکتا پوترے کو ڈوترے کو ابا پیسے نہیں گھیوت کی دیا ابا پیسے نہیں چینی کی دیا مہمان ہے بڑا کئی ڈاڈے ڈاڈیاں بزرگیں کو لوازاں سنے وہ آدم سے کیا کروں نہیں گھر جوانن گال کرنے گال پائے گا وال پیچھے کیا فائدہ ہے تیرے سرمایہ دار دا وال کیا فائدہ ہے تیرے پیسے دا تیرے ہوکے دا اولاد دی تربیت ضروری ہے اولاد کو ادب سکھا اخلاق سکھا حیا سکھا نمازی بنا حلال سکھا وال دیکھ اولاد ادب کریں گے ابا جی کرو کرو جلدی کرو کر گزرو پترہ تیڑا کیا بن سی جلے میں کوں جلے تے کو ذبح کرے سا ابا جی تو سا کر گزرو میں صبر کرنا دے مچو صبر کرنا انشاءاللہ من الصابرین میں صبر کرے سا کرو اللہ فرمائے دے فلما اسلما یہ میرے جملے سنائے جیڑے ویلے دوئیں راضین دوئیں اوکین ابا کو ہنتے تیار تے پتر کو ہی جانتے تیار ایمیں نا اللہ دے دوئیں تیار بلا کیا تھے تَلَّهُ لِلْجَبِينَ
پکڑے چا بڑھڑے ہاتھ کمبدے پہ سن 100 سال والے بڑھڑے دا کیا حال ہو سی پکڑ کے ارڑے ایویں ایویں سچے نے چاہ تلے ایویں سمائے نے چاہ دروک سکدا یا نہ دروک سکدا اسماعیل حضرت اسماعیل علیہ السلام بھاج سکدے ہیں یا نہیں بولو دروک کے ناتے بڑھڑا حضرت ابراہیم علیہ السلام نہ مان سکدا لیٹ پائیں اللہ دے لیٹ چین ہن مرڑ گئی چھری حضرت ابراہیم علیہ السلام دے ہاتھ تے گردن چ رکھی نے ذبح کرن دی ابتدا پہ کرن ذبح پہ کرن اللہ دے وفدین آہو پیسے دہن عظیم اساں ایک دمبا دیتے عظیم دمبائی ابراہیم نبی دی چھری دے تلے چلیتے سے او ذبح کیا گئے حضرت اسماعیل کھڑ گئے یا اللہ اے مسجد عمر بن خطاب چونگی ڈیرا قاضی خان چاون والے تیرے بندے تیرے کے سوال کرن جڑے ویلے اسماعیل ذبح ہون تے تیار آ تے حضرت ابراہیم ذبح کرن تے تیار یا اللہ تیرے کے گزارش ہے کیوں ذبح نہیں ہویا چونگی والے ہوئے میرا جملہ ضائع نہ کرے وہ میرے بھراو بزرگوں یہ جملہ پکا ہی رکھا ہے پکے سو وعدہ ہے ہاتھ کھڑا کرو وعدہ ہے انہیں کی اللہ نے فرمائے لوگو اسماعیل ذبح تھیون تے تیارا تے ابے دے ادب کرن دا حق ادا پیا کرنا میں اللہ رشتے فیصلہ کیتے انجھے تربیت یافتہ تے ادب کرنا لے بال کوئی جن دے لا دے کہنی ہوندے نہیں سمجھ آئی انجھے بالیں دا وال لنگا تھی وے میں اللہ دی قدرت گوارا نہیں کریں دی میں وال بچے نا جڑا پیو مادہ بادا بوے زبا تھیون کے بچے نا جڑا پیو مادہ دا بوے تربیت یافتہ ہوئن تے میں اللہ حفاظت کرا چھوڑے نا چوریں کے بچا چھوڑے نا ڈکیچیں کے بچا چھوڑے نا شرابیں کے بچا چھوڑے نا جڑے ویلے اولاد تربیت یافتہ ہوئے میں اللہ انہیں دے سارے مسئلے حل کرنے نا اللہ فرمے دے اپنی اولاد دی تربیت کی دیگر شروع آیت کریمہ پڑھیا یا ایوہ الذین آمنوا قو انفسکم و اہلیکم نارا اللہ فرمائیں دے اپنے آپ کو بھی بچاؤ اپنے اہل و عیال کو بھی جہنم دی باتوں بچاؤ جڑے ویلے بال توڑے جہنم دی باتوں بچوے سن اللہ توڑی دنیا بھی سونی کر دے سی تے آخرت بھی سونی کر دے سی اور جتھو گال شروع کی تھی ہم بھی بال نیک ہومن تے دعا کرن تے اے مرن تو بعد بھی کیا دے سن فائدہ ایمیں یا کہنا تے نیک بنسن کی میں تربیت نہ تربیت جی میں نبی سے کی تھی پہلی دلیل تربیت جی میں حضرت لقمان نے کی تھی دوسری دلیل تربیت جی میں حضرت شعیب نے کی تھی تو ایمیں تربیت جی میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی تھی این انداز دی تربیت اللہ دے تربیت میں کر جی میں حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے پتر یوسف دی کیتی ہے بھرا مریں دے کٹیں دے رہ گئن جواب نہیں سے دیتا او حسد کریں دے رہ گئن کاون نہیں سے کی دی تربیت ہے تربیت ضروری ہے تاں بال نیک بنسن تے والا نیک جلے بنسن کیا کرے سن اچھا اے دسو جلے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بیت اللہ کے چھوڑیا ہا ابراہیم علیہ السلام تے دعا کیتیاں نہیں یا نہیں کیا دعا کیتیاں نے اللہ میرے پوتر کو کیا بنا بولو نمازی بنا نمازی مطلب نیک بنا نمازی ہو سن نیک ہو سن تو دعا کرے سن تربیت ضروری ہے بھائی جان تے تربیت واسطے تعلیم ضروری ہے ترائے چیزاں دعا کراون چاہندے ہو نا اولاد کے یا ادب تے تربیت کرو تربیت کراونا چاہندے ہو تے کیا ضروری ہے تعلیم بالیں کو دین دی تعلیم اپنے بالیں کو حافظ بناونا قاری بناونا عالم بناونا قرآن دا ترجمہ پڑھاونا حدیث مصطفیٰ پڑھاونی یہ ضروری ہے اپنے دھیری کو دین دی تعلیم دیونی کوشش کرو اپنے بالیں کو پڑھاؤ پہلے بھی گال ہوندی ہے جڑا سارے کہیں کام دا نہ ہویا اوکو مدرسے پہ جیندے آسے تے او ماشاءاللہ وقت کھرے تھی گن کامیاب تھی گن اور تسا ہمت کرو ذرا سارے تواڈی 4 اولاد ہے 5 اولاد ہے 6 بال ہیں اگر او دین نہیں جان دے تے او نیک نہ بن سکسن تربیت نہ تھی سکسی مسجد عمر بن خطاب مدرسہ فاطمہ اے تو کو دعوت دینا اپنا علاقے وسیع والے سارے جتنا بھی لوگ بیٹھے ہو ماشاءاللہ اپنا بالینا تقریباً رسیندے پہن کوئی 90 دے قریب بیبیاں اتنا پڑھ جا پہن ماشاءاللہ حفظ پڑھ جا پہن ترجمہ پڑھ جا پہن حدیث پڑھ جا پہن
آج انہیں بال امتحان دیتے انہیں تقریباً کوئی 80 دے قریب بال ان بیٹے ان جڑے اتھا پڑھ دن کاری الطاف صاحب اتھا بیبیاں پڑھیں گے بیبیاں کو اتھا حضرت کاری صاحب آپ پڑھیں گے بھائی داؤد خان کھلول صاحب سرپرستی کرن تسا سارے احباب ہمت کرو اے جڑا وڈا موقع نہ کوئی فیس دا رول ہے نہ کوئی بھی پریشانی بال محفوظ بھی تے ماشاءاللہ تربیت بھی تھی نہیں پیے نمازی بھی بن دے پہ تعلیم بھی تھی سی تے جڑا گھر ولسن برکت گھن کے آسن تے انشاءاللہ ادب کر کے آسن با ادب بن کے آسن اللہ تو دعا عمل دی توفیق دے وے جنہ دے بال پڑھن انہاں کو مبارک ہوئے بھائی داؤد خان قاری الطاف صاحب قاری عرفان صاحب جتنا بھی محسنین ہیں باقی اللہ سارے دی محنت کو قبول فرماوے تے کافی سارے دوستیں دے بارے درخواست کی تھی گئی ہے کہ جڑے جڑے لوگ بیمار ہیں انہوں نے واسطے دعا کرو